تاریخ کا رخ کیسے بدلتا ہے؟ اکثر یہ سوچا جاتا ہے کہ بڑی بڑی جنگوں یا عظیم فیصلوں سے ایسا ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ سب ایک چھوٹی سی، بظاہر بالکل معمولی سی غلطی سے ہو جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے انسانی غلطیوں نے دنیا کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وقت ہے 1962 کا۔ سرد جنگ اپنے عروج پر ہے۔ کیوبا میسائل بحران کی وجہ سے دنیا ایٹمی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ امریکہ اور سوویت یونین کے بیچ تناؤ اتنا زیادہ ہے کہ بس ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ایک عالمی تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسے پرتناؤ ماحول میں امریکی فوج سوویت تخریب کاری کے خطرے کی وجہ سے ہائی الرٹ پر تھی۔ ذرا سوچئے، آدھی رات کا وقت ہے، ایک گارڈ فوجی اڈے کی باڑ پر ایک سایہ دیکھتا ہے۔ اسے فوراً شک ہوتا ہے کہ یہ کوئی سوویت حملہ ور ہے۔ وہ بنا سوچے سمجھے گولی چلا دیتا ہے اور الارم بجا دیتا ہے۔ لیکن وہ سایہ کسی فوجی کا نہیں تھا، بلکہ ایک ریچھ کا تھا، ایک عام سا جانور جو بس غلط وقت پر غلط جگہ پر آ گیا تھا۔ مگر اب تک نقصان ہو چکا تھا، الارم بج چکا تھا اور واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو دنیا کو تباہی کے بالکل قریب لے آیا۔ بات صرف ریچھ کی غلط شناخت پر ختم نہیں ہوئی۔ قریب ہی ایک دوسرے فوجی اڈے پر وائرنگ میں ایک معمولی سی خرابی تھی، تو جب تخریب کاری کا الارم بجا، اس چھوٹی سی خرابی کی وجہ سے وہاں ایٹمی ہتھیاروں سے لیس بمبارڈ طیاروں کو فوراً اڑان بھرنے کا سگنل چلا گیا۔ پائلٹس کو یہی لگا کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ ایک افسر کو اپنی گاڑی رن وے پر دوڑا کر طیاروں کو روکنا پڑا، اور اس ایکشن نے شاید دنیا کو بچا لیا۔ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ کیسے ایک چھوٹی سی غلطی، ایک تار کی خرابی یا ایک غلط شناخت دنیا کو بدل سکتی ہے۔ لیکن یہ صرف ٹیکنیکی غلطیاں نہیں ہیں۔ تاریخ ایسی مولک غلط فہمیوں سے بھری پڑی ہے جہاں نتائج اس سے کہیں زیادہ تباہ کن ثابت ہوئے۔ تو سب سے پہلے ہم ان مہلک غلط فہمیوں کی بات کرتے ہیں۔ یہ تاریخ کے وہ لمحات ہیں جب طاقتور رہنماؤں نے اپنے مخالفین کو بہت کم سمجھا، اور اس کی قیمت پھر پوری کی پوری سلطنتوں نے چکائی۔ 13ویں صدی کے شروع میں چنگیز خان کی منگول سلطنت اور خوارزمی سلطنت کے درمیان امن تھا۔ ایک منگول تجارتی قافلہ خوارزمی علاقے میں داخل ہوا، لیکن وہاں کے مقامی گورنر نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، سارا سامان چوری کر لیا اور تاجروں کو قتل بھی کر دیا۔ چنگیز خان نے اس پر فوراً جنگ نہیں کی، بلکہ انصاف مانگنے کے لیے اپنے سفیر بھیجے۔ لیکن خوارزم کے شاہ نے ایک بہت ہی خوفناک غلطی کی۔ اس نے ایک منگول سفیر کو قتل کروا کر اس کا کٹا ہوا سر باقی سفیروں کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ اب دیکھیں، منگول ثقافت میں ایک سفیر کو نقصان پہنچانا صرف توہین نہیں تھی، یہ جنگ کا کھلا اعلان تھا۔ اس کے بعد جو منگول حملہ ہوا، اس نے پوری خوارزمی سلطنت کو ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اور یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بازنطینی سلطنت نے انجینئر اربان کی درخواست ٹھکرا دی تو اس نے عثمانیوں کے لیے وہ توپ بنا دی جس نے قسطنطنیہ کی دیواریں ہی گرا دیں۔ رومیوں نے اپنے ہی جرمن آفیسر آرمینیس پر بھروسہ کیا جس نے انہیں دھوکہ دیا، اور ٹیوٹوبرگ جنگل میں ان کے 3 لشکروں کو تباہی کے گھاٹ اتار دیا۔ ہر معاملے میں ایک طاقتور سلطنت نے ایک خطرے کو کم سمجھا اور اس کی بہت بھاری قیمت چکائی۔ فیصلہ کرنے میں غلطیاں تو مہلک ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات تاریخ کا رخ کسی غلط فیصلے سے نہیں، بلکہ صرف ایک غلط لفظ یا ایک چھوٹ جانے والے پیغام سے بدل جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے مواصلاتی تباہیوں کی۔ کبھی کبھی تاریخ کا دھارا ایک غلط موڑ یا ایک غلط لفظ سے بدل جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ 28 جون 1914 آرش ڈیوک فرانز فرڈینانڈ کے قافلے پر ایک بم حملہ ہوتا ہے جو ناکام ہو جاتا ہے۔ حفاظت کے لیے ان کا راستہ بدلنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ پیغام ڈرائیور تک پہنچتا ہی نہیں۔ وہ غلطی سے اسی راستے پر مڑ جاتا ہے جہاں قاتل گیوریلو پرنسپ حملے کی ناکامی کے بعد کچھ کھانے کے لیے کھڑا تھا۔ ڈرائیور کار کو ریورس کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انجن بند ہو جاتا ہے اور قاتل کو اپنی زندگی کا سب سے آسان نشانہ مل جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹی سی مواصلاتی غلطی، ایک ڈرائیور جسے صحیح ہدایات نہیں ملے، اور نتیجہ ایک عالمی جنگ جس میں کروڑوں لوگ مارے گئے۔ اور پھر 1989 میں ایک اور ایسا ہی لمحہ آتا ہے۔ مشرقی جرمنی کے ایک اہلکار گنٹر شیبسکی ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ سفر کی نئی پابندیاں کب سے نافذ ہوں گی۔ وہ اپنے کاغذات میں جواب ڈھونڈ نہیں پاتے اور بس اندازے سے کہہ دیتے ہیں، جہاں تک میں جانتا ہوں، فوراً۔ اس ایک لفظ نے سب کچھ بدل دیا۔ مشرقی برلن کے ہزاروں لوگ یہ سن کر دیوار برلن کی طرف دوڑ پڑے کہ سرحد کھل گئی ہے۔ گارڈز پریشان تھے، ان کے پاس کوئی حکم نہیں تھا۔ بھگدڑ سے بچنے کے لیے انہوں نے گیٹ کھول دیے، اور اسی رات سرد جنگ کی سب سے بڑی علامت دیوار برلن گر گئی، صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ کبھی کبھی سب سے بڑی غلطیاں برے ارادوں سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ مسائل کو حل کرنے کی کوششوں سے پیدا ہوتی ہیں، لیکن ان کے غیر ارادی نتائج
कहीं ज्यादा तबाहकुन साबित होते हैं। मिलिए थॉमस मिडली जूनियर से, एक बहुत ही बासलाहियत मुजिद। 1920 की दहाई में इसने इंजन की खटखटाहट को रोकने के लिए पेट्रोल में टेट्राएथाइल लेड मिलाने का तरीका निकाला। एक बहुत बड़ा मसला हल हो गया। फिर उसने रेफ्रिजरेटर्स के लिए एक महफूज केमिकल फ्रियॉन इजाद किया। एक और मसला हल हो गया। लेकिन इन दोनों हलों ने 20वीं सदी की दो बदतरीन माहौलियाती आफात को जन्म दिया, एक सीसे की आलमी आलूदगी और दूसरा ओजोन की तह में सुराग। कितनी अजीब बात है कि जिस शख्स ने दुनिया के मसाइल हल करने की कोशिश की, उसी ने नादानिस्ता तौर पर इस सैयारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और इस कहानी का इख्तिताम भी एक तल्ख सितम ज़रीफ़ी पर होता है। मिज़ली अपनी ही एक ईजाद, बिस्तर पर हरकत में मदद देने वाले एक पुलिस सिस्टम में फंसकर हलाक हो गया। इसी तरह 1950 की दहाई में चीन ने 4 कीड़ों की मुहिम शुरू की। ख्याल ये था कि चिड़ियों को मारकर अनाज की फसलों को बचाया जाए। बज़ाहिर ये एक मंतकी ख्याल लगता था, लेकिन चिड़ियों के खात्मे के बाद कीड़ों और टिड्डियों की आबादी बेकाबू हो गई, क्योंकि अब इनका कोई कुदरती शिकारी नहीं बचा था। इन कीड़ों ने फसलों को इस कदर तबाह किया कि इसने तारीख के बदतरीन कहत यानी अजीम चीनी कहत को मजीद संगीन बना दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। तो एक रीछ, एक कटा हुआ सर, एक गलत मोड़, एक गलत फहमी पर मबनी लफ्ज़, ये सब तारीख के वो छोटे छोटे लम्हे हैं जिन्होंने दुनिया का रुख ही मोड़ दिया। तो इन कहानियों में हम बार बार क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि ताकतवर सल्तनतें खतरात को कम समझती हैं। हम देखते हैं कि मवासलात की मामूली गलतियां जंगें शुरू कर सकती हैं। और हम ये भी देखते हैं कि बेहतरीन नीयत से बनाए गए हल कभी कभी बदतरीन बहरानों को जन्म दे सकते हैं। इससे एक बात तो वाज़ेह होती है, हालात बदल जाते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, लेकिन इंसानी फितरत शायद वैसी ही रहती है। हमारी गलत फहमी, गलत मवासलात और गैर इरादी नताइज पैदा करने की सलाहियत ये हमेशा हमारे साथ रहती है। ये सब कुछ हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम जिन मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं उनके नताइज आने वाली नस्लों के लिए तबाहकुन तो साबित नहीं होंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है।